بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 19، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو اپنے پیچھے چلا کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش ہونے کی جگہوں پر چلا جائے اور اپنے دین کو بچانے کے سبب فتنوں سے بھاگ جائے۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کا ذکر فرمایا کہ فتنوں کے دور میں مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کے ذریعے وہ پہاڑوں پہ چلا جائے اور اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرے۔ تو یہ فتنوں کے دور کی بات ہے۔ اگر فتنوں کے دور میں بھی فتنوں سے لڑنے کی، فتنوں کا مقابلہ کرنے کی کسی انسان میں قوت اور طاقت ہو تو اس کے لیے لوگوں میں رہنا، مل جل کر رہنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اگر وہ پہاڑوں پہ تنہائی میں رہے گا تو بہت سارے وہ فائدے جو اس کو لوگوں میں رہ کر ملنے تھے وہ ان سے محروم ہو جائے گا۔ مثلا نیکی کے مواقع، کسی بیمار کی عیادت کرنے کا موقع، کسی جنازہ میں شرکت کرنے کا موقع، کسی سے سلام کرنے کا موقع، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کا موقع، محتاجوں کی مدد کرنے کا موقع اور دیگر وہ کام کہ جو اچھائی کے وہ انسانوں میں رہ کے کر سکتا تھا وہ ان سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان تمام آنے والے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 20، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعمال میں سے ہمیں کسی عمل کا حکم دیتے تو اس عمل کا حکم دیتے جس کی ہمیں کرنے کی طاقت ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی شخصیت کی طرح نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے سے غضب کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات کی کہ اللہ نے تو آپ کی مغفرت فرما دی، تو آقا کریم ناراض ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چونکہ عبادت کے اندر بڑا حرص رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کو اللہ نے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنایا ہے، تو پھر آپ کو زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر ناراض ہوئے کہ کبھی میرے صحابہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی شانیں ملنے کے بعد، اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے رب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ناراض ہو کے یہ بتا دیا کہ میں بے شک اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اپنے رب کا علم رکھنے والا ہوں۔ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں تو میرے امتی کہیں اپنی چھوٹی سی عبادت پہ، کہیں اپنے چھوٹے سے عمل پہ، کہیں اپنی چھوٹی سی نیکی پہ خوش ہو کر یا اسے بہت بڑا سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا مت چھوڑ دینا۔
اس طریقے سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا تو تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر رب سے ڈرتے ہیں تو تمہیں بھی ہمیشہ ہر اچھے عمل کے بعد، ہر خیر کے کام کے بعد بھی اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی اپنا تقوی، اپنا خوف اور للہیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔